اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی لگانے سے منع کیا۔ آج امت مسلمہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں سے کھلے عام دوستی کا دم بھرتی ہے۔ سب سے بڑا رأس الفتنہ مسلمانوں کے اندر سارے ممالک اسلامیہ کے اندر جو اندرونی شورش، فتنہ و فساد ہے، اس کا اصل سبب مسلمانوں کا موالات یہود ہے۔ موالات کے معنی دوستی رکھنا، تعلقات بڑھانا، دوستی کا دم بھرنا، اپنے آپ کو یہودیوں عیسائیوں کی طرف مائل کرنا، یہ ہے موالات یہود، جو اس وقت اس امت کا سب سے بڑا کفر ہے۔ جتنے مسئلے، جتنے فتنے اس وقت امت میں موجود ہیں، ان سارے مسائل اور فتن کی جڑ خود مسلمانوں کا، مسلمانوں کے سیاستدان، ان کے کارپردازان، ان کے حکمران کا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرنا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کسی شکل میں اہل اسلام کو قبول نہیں ہے۔ جب ہم کفار سے دوستیاں رکھیں گے تو لازماً وہ ہم سے اپنی باتیں، اپنے نظام، اپنی شرطیں منوائیں گے۔ ایک بدیہی بات، لازمی بات، جب ہم کسی غیر مسلم، کسی کافر، اللہ رب العزت کے منع کردہ قوم کے ساتھ، کسی امت کے ساتھ اپنے علاقات، اپنے تعلقات، دوستیاں بڑھائیں گے تو اللہ کا عذاب اترے گا اور مسلم امہ وبال میں پھنسے گی۔ یاد رکھو، 56 ملکوں میں، مسلمانوں کے 56-57 ملکوں میں آج یہ بات کہ اسلامی شریعت نافذ کرو، اللہ کی حدود قائم کرو، قرآن کو دستور کی جگہ رکھو، مسلمانوں اپنا قانون مدینہ منورہ کا، محمد الرسول اللہ کا، اللہ رب العالمین کا منزل کردہ قرآن اپنا قانون بناؤ۔ آج 56 ملکوں میں یہ نام نہاد مسلمان ملک، آج ان ملکوں میں یہ دعویٰ، یہ مطالبہ، یہ جملہ، یہ واز، یہ خطبہ یقیناً دہشت گردی، شدت پسندی بنیاد پر رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست مانتے۔ جاؤ اس بات کو
وفاقی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے غور کر لو، یا اگر اللہ توفیق دے تو سحریوں میں اٹھ کے اپنی تنہائیوں میں اس پر غور و خوض کر لیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا کس لیے؟ اس کو نافذ کرو۔ ہمیں اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ دی کس لیے؟ اس کو نافذ کرو، اپنے اوپر قائم کرو، اپنے ملک، اپنے ادارے، اپنے ڈھانچے، اپنے دفتر، سارے کے سارے اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، آسمان کی شریعت کے تابع کرو۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ کبھی شدت پسندی نہیں، یہ انتہا پسندی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں، یہ عین اسلام ہے، اور اس کو توڑنا، اس کو روکنا عین کفر۔ ہمیں یہ مطالبے برے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہودی اچھے لگتے ہیں، ہمیں عیسائی اچھے لگتے ہیں، ہم سرکاری طور پر ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ہم پالیسیوں میں، اسٹریٹجیز میں، آرڈیننسز میں، اپنے اپنے حکومتی ڈھانچوں میں یہودیوں، عیسائیوں کو اپنے صف اول کے دوست کرنا۔ اس لیے ہم کو شریعت کا لفظ، شریعت کا مطالبہ، شریعت کی تنفیذ، شریعت کا فیصلہ ہمیں برا لگتا ہے۔ ہمارا کینسر، ہمارا وائرس آج یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا، او میرے بھائیوں، حق حق کہنا چاہیے، حق سننا چاہیے، حق ماننا چاہیے۔ اللہ کی قسم، حق کے کہنے پر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کر کی ملامت کو حق کہنے میں کبھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ آؤ اپنے اپنے جرائم دیکھو، اللہ کی قسم اصل قضیہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے انگوٹھے چومنے، ماتھے کسانے کے لیے پیدا نہیں کیا، تقدس و تکریم خالی زبانی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے محمد، یہ قرآن تیرے اوپر اتارا کہ تو قرآن کو حاکم بنائے دنیا میں۔ کوئی شدت پسندی نہیں، یہ بندوق بردار مولوی کی بات نہیں، یہ اعتدال پسند حکمران کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ قرآن پاک میں رب رحمان کا فرمان ہے۔ سارا جھگڑا دنیا میں اس پر ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ او پاکستان کے صدر، اور سعودی عرب کے بادشاہ، اور ترکی مصر کے حکمران، انحکم بینہم بما انزل اللہ، شریعت کو عوام میں نافذ کر۔ اللہ دہشت گرد ہے؟
جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ شریعت کو نافذ کرو، معاذ اللہ هو السلام، اس کا نام سلام ہے، وہ رب رحمان ہے، دہشت گرد نہیں ہے۔ شریعتیں آسمان سے اتری تاکہ زمین پر حکمران بنے۔ اللہ نے یہ ملک، یہ ٹکڑے، یہ قطعے، یہ حکومتیں، یہ صدارتیں، یہ اسمبلیاں، پارلیمنٹ، یہ قومی صوبائی ڈھانچے اللہ نے ہمیں اس لیے دیے انحکم بینہم بما انزل اللہ۔ اللہ کہتا میرے بندے میں تجھ کو حاکمیت دیتا ہوں، تو مجھے حاکم تسلیم کروا، میرا قانون چلا، میرا دستور چلا، میرا قرآن چلا۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی جگہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے، یہ مطالبہ کرے، یہ آواز اٹھائے شریعت کو نافذ کرو، اللہ کی قسم صرف یہی آواز حق ہے، باقی ساری آوازیں باطل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی، گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اور حق اسلام ہے، اللہ کی شریعت۔ ہم اس شریعت کے چور کیوں ہیں؟ ہمیں یہ بات اچھی کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، ہم برطانیہ کے دوست ہیں، ہم کافروں سے دوستی توڑنا نہیں چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے وہ ہماری روزی روٹی بند کر دیں گے، وہ ہماری ویکسین پینسلین بند کر دیں گے، وہ ہمیں ٹھیکرے ٹکڑے پرزے F16 کوڑا کرکٹ گندا کچرا نہیں دیں گے، ہمیں ڈر لگتا۔ اللہ کہتا فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، اللہ کہتا ہے بندہ مسلم تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، کیا کریں گے؟ یسارعون فیہم، مسارعت سرعت، دوڑ دوڑ کے جائیں گے یہودیوں عیسائیوں کے پاس، یقولون زبانی بیان کیا دیں گے؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، او مولویوں تم کو پتا نہیں ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کوئی مصیبت پڑ جائے گی اگر بت امریکہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھ لو، فترا، اللہ کہتا تو دیکھے گا الذین، ان لوگوں کو، اس ایڈمنسٹریشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومتی ٹولے کو، سارے مسلم ملکوں میں دیکھے گا ان کی حالت، ان کے بیان، پالیسی کیا ہے؟ یقولون، کہیں گے نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے مولویوں تم برباد ہو۔ یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کے کافروں کے اندر جائیں۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی، اللہ کی قسم زندگی عمر اور خطبوں کا کوئی پٹا لکھایا نہیں، پڑھ لو قرآن کو، قرآن کوئی کمی نہیں چھوڑتا، صرف کمی آنکھ بند ہونے کی ہے۔ اللہ کی قسم قرآن ہمارے آج سے بات کرتا ہے، ہماری ہر مرض، ہر بیماری کو کھول کھول کے بیان۔ فترا، دیکھنے والے تو دیکھے گا، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے۔ کیا مرض ہے؟ اقتدار نہ چنے، کرسی، طاقت، نوکری، حکومت نہ جائے، قرضے پرزے بھیک نہ رک جائے۔ اللہ اکبر،
اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عقیدے پر توجہ دیا کرو. اللہ کی قسم جب مسلمان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، پہلے مسلمان بتوں، بھگوانوں، راموں کا غلام ہوتا تھا، آج مسلمان امریکہ کا غلام. جب اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اللہ کی قسم کمزور عقیدے کا مسلمان چاہے کلمہ پڑھے، چاہے ختنہ کرے، چاہے عقیدہ مانے، پر اللہ کی قسم وہ امریکہ کا غلام ہو. یقولون کہیں گے نخشا ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ ہمیں کوئی مصیبت آ پڑے گی. تمہارے پیچھے چلے، شریعت کی بات سنی، حدود کی بات کی، پردہ داری، حکم، حدود، قصاص، زنا کی حد، قتل کی حد، چوری کی حد، عورت کی پابندی، شریعت کی پابندی، اگر ہم نے یہ اختیار کیا ہمیں ڈر لگتا ہے تو تصیبنا دائرہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں. اللہ کہتا ہے ظالم عسى الله ان يأتي بالفتح، تیرے عقیدے پر پتھر پڑا، تجھے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تجھے فتح دے دے اگر تو اسلام پر چلے. او امر من عنده، یا اللہ فرعونوں نمرودوں کی طرح امریکہ روس کو ہلاک کر دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، پھر تیرے پلے کیا رہے گا جو اللہ کو، شریعت کو چھوڑ کر امریکہ کو پوجے. میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کافروں کو برداشت نہیں کہ اللہ کا دین، یہ منبر محمد الرسول اللہ کا منبر 1427 سال کے بعد بھی یہ منبر زندہ ہو، اس سے دعوت اٹھے، شریعت کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو. اللہ کی قسم آج نیو ورلڈ آرڈر، گلوبلائزیشن، امریکی نظام، یونائٹڈ نیشن، اس خاک کے اس سانچے میں یہ دین فٹ نہیں آتا. آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہوگا، پرسوں، امریکی تھنک ٹینک کا بیان کہ اسلام ایک پھیلتا ہوا کینسر ہے جو کسی قیمت پر برداشت نہیں. یہ امریکی تھنک ٹینک کا بیان نوائے وقت اور دیگر صحافتی اداروں نے چھاپا. اصل دشمنی یاد رکھو، اصل دشمنی ان کو عقیدہ توحید کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف. یاد رکھو یہ جتنے یہودی اور عیسائی یہ نہیں چاہتے کہ بنی نوع انسان رب رحمان کی بندگی و اطاعت کرے. اصل قضیے پر مٹی ڈالنے کے لیے اسلام آباد میں جو سانحہ اور حادثہ ہوا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے سارا ملبہ اس کا دینی طبقوں پر، مسجدوں مدرسوں پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے 56 سال غداری شریعت کی، 56 سال غداری قیام پاکستان کی، نظریہ پاکستان کی، نعرہ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے مسلسل غداری کے 56 سال جو ہم سب دینی جماعتوں، سیاسی جماعتوں، سول حکومتوں، فوجی حکومتوں نے مل جل کے کی. اللہ کی شریعت سے غداری اور غلامی. پاکستانیوں، وہ دن یاد نہیں جب بھیک میں اللہ سے ملک مانگتے تھے، ہندو اور انگریز کے سامنے تم بے سر و پا کھڑے تھے. او میرے بھائیوں مسلمانوں، تم کو وہ دن یاد نہیں جب تمہارا بچہ ہندو کی دکان پر سودا لینے جاتا تھا تو وہ ظالم ہندو بنیاں تم سے نفرت کرتے ہوئے
پیپل کے پتے پر دور سے سودا پھینکتا تھا، وہ مسلمان کے ہاتھ کو چھونے سے گریز کرتا تھا کہ وہ بھرشٹ ہو جائے گا مسلمان ملی۔ جب وہ نوکریاں اور کاروبار اور تجارتیں سب ہندوؤں کو اور انگریزوں کو بٹ رہی تھی اور مسلمان وہاں حیران پریشان کھڑا تھا، اللہ سے کہتا تھا ملک دے دے، میں ملک تجھے دے دوں گا۔ اور لیگیوں نونیوں کافیوں یاد ہے جب تم اللہ سے ملک مانگتے تھے، یا اللہ ملک دے دے، آزادی دے دے، ہندو کی غلامی سے نجات دے، ہم وہ ملک خود نہیں رکھیں گے تجھے دیں گے۔ مطلب لا الہ کی تفسیر یہ۔ اللہ نے ملک دے دیا، ہم نے وہ ملک کس کو دیا؟ پہلے آپس میں رکھتے رہے، بندر بانٹ کرتے رہے اس ملک کی، آخر میں امریکہ بے ایمان کو دے دیا۔ جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا سلوک ہے، شرع اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، دین اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، یہ ہمارا سلوک ہے۔ پہلے ہم نے 40 سال 50 سال آپس میں بندر بانٹ کی، جب اس کے ٹکڑے ہو گئے، حصے بکھرے ہو گئے، آدھا وہ کٹ گیا، دو قومی نظریہ لد گیا، ہندو پلید چڑھ گیا، اب آخر میں تم نے وہ ملک امریکہ کو دینے کے لیے بالکل فیصلے کر۔ اب وہ مولوی چبھتا ہے، ہر مسجد ہر مدرسہ چبھتا ہے جو شریعت کی بات کرتا ہے۔ صاف کہتا ہوں، ہاں مجھے تسلیم ہے، ہم بالکل اس کو روا نہیں رکھتے، اس کو مناسب یا جائز نہیں مانتے کہ شدت یا توپ یا بندوق یا گولی مسجد سے چلائی جائے۔ خلافت و شریعت کے نفاذ کا یہ طریقہ اجتہادی غلطی ہے، میں صراحتاً کہتا ہوں۔ پر تم 56 سال کا حساب کرو، ہر مسجد امن سے کہتی رہی، ہر منبر کہتا رہا خیر الہدی ہدی محمد، تم نے 56 سال ہدی محمد کو ٹھوکر پہ رکھا۔ عوامی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اشتراکی نظام ہے، سوشلزم نظام ہے، ویسٹرنائز ہے، ہم نے روشن خیالی ہے، اعتدال پسندی ہے، ہم نے کبھی اپنے زبانی بیانوں کو جانچا؟ میں کبھی اس کی فیور نہیں کرتا اور صاف رد کرتا ہوں اللہ کی قسم۔ اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ہے، مالک ابن انس امام اہل المدینہ ہے، اللہ کی قسم احمد ابن حنبل امام اہل السنہ ہے۔ ان سارے اماموں نے کبھی دعوت میں کبھی تبلیغ میں شدت اور گولی اور ہتھیار اور بغاوت استعمال نہیں کی۔ یہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ تو بتلاؤ کہ 56 سال پاکستان کو تم نے ایک فیصلہ شریعت کا نہیں دیا، یہ انصاف ہے؟ اللہ کی قسم پاکستانیوں اور نونیوں کافیوں نذیروں نوازوں جیموں دہل وردیوں واسکٹوں، اگر اللہ تم سے صرف ایک سوال پوچھے، آؤ پاکستان کے باسیوں تم حساب دو کہ تم نے میری ایک حد نصف صدی میں نافذ کی؟ کیا جواب ہے؟ ایک حد 50 سال، نصف قرن، آدھی صدی کیوں نافذ نہیں ہوئی؟ ہاتھ کٹا چور کہاں ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا ڈاکو کہاں ہے؟
رجم شدہ زانی کہاں ہے؟ اللہ کی شریعت کا ثبوت، تنفیذ کا ثبوت کہاں ہے؟ 56 سال۔ یہ حساب بھی ساتھ ساتھ تیار کرو۔ جب پاکستان کی قرارداد بنی تھی، لاہور میں پیش کی گئی تھی 1940 میں، اللہ کی قسم جو شامیانہ لگا تھا، جو پنڈال سجا تھا، جاؤ کتابیں اٹھا لو، قائد اعظم یونیورسٹی میں مطالعہ پاکستان کے ٹیسٹ پیپر پڑھ لو۔ جو صاحبان تنا تھا محمد علی جناح کے سر پر، اس صاحبان پر ماتھے پر جھومر یہ آیت تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت تھی اس جلسے میں، اس صاحبان شامیانے پر جس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ ہاں میرے بھائیوں، اس ملک میں شریعت کا مطالبہ دہشت گردی، شدت پسندی نہیں ہے۔ اگر کہیں کچھ علماء نے جذباتی یا رد عمل یا اجتہادی غلطی کی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ملک کی کل مسجدوں، کل جماعتوں کے خلاف دھمکایا جائے، آہنی رویہ ان کے ساتھ طرز عمل روا رکھا جائے، تاکہ موالات یہود ثابت ہو، تاکہ امریکہ کا بے ایمان بش ہندوستان کا منموہن بغلے مارے کہ مسلمان آپس میں شریعت پر متنازع ہو گئے۔ سازشوں کو سمجھو، ہم ہمیشہ سے کہتے آئے، آج بھی دہراتے ہیں، دینی جماعتوں کے وارثوں، سنجیدگی، تدبر، قرآن و حدیث کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ کافر کی سازش کو سمجھو، سازش کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ وطن عزیز میں اس بات کو برسر منبر بیان کرنا چاہا۔ سازش کیا ہے؟ مصر ہمارا بہت بڑا علمی فقہ مسلمانوں کی غیر نمائندہ حکومتوں سے اندر ٹکرا، اسرائیل کو فائدہ ہوا، فرانس و انگلستان نے شادیانے بجائے، جرمنی اٹلی نے ڈھول پیٹے، اور تحریک کچلی گئی دعوت کی مصر میں قتل و غارت گری میں، جیلوں میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو، سارے بڑے بڑے اخوانی قائدوں کو، محمد قطب، سید قطب کو، آمنہ غزالی، بڑی بڑی زینب غزالی، مسلمانوں کی محترم مقدس پردہ عورتوں کو سزا دے کر، جیل میں ڈال کر، ٹکراؤ پیدا کر کے، تصادم بتا کر کے، مصر میں آج حسنی مبارک جیسے ملحد حکمران ہے، اور اسلامی تحریک ندارت نہ پہ۔ سامنے رکھو ذرا اس کو، بہت بڑا ورثہ تھا امت کا مصر، کیسے ضائع کیا انہوں نے؟ باہر بیٹھ کے تاش کے پتوں کی طرح کھیل جوا کھیلا کافروں نے، فرانسیسی نیپولین جیسے ملعونوں نے، اور انگلستان کے بڑے بڑے سر اور لارڈ گورنروں نے۔ اندر مصر میں مصر کی غیر منتخب، غیر نمائندہ، ملحد، لادین حکومتیں اور دینی قربانی دینے والی جماعتیں آپس میں ٹکرا دی۔ نتیجتاً تحریکیں کچلی گئیں، الحاد بڑھتا گیا۔ آج مصر اسرائیل کا بہترین کیمپ بنا ہوا ہے، جیسے اسرائیل چاہتا ہے مصر میں منمانیاں کرتا ہے۔ ترکی ہمارا بہت بڑا سیاسی
حربی مرکز ترکی، یورپ، جزیرۃ العرب، عالم اسلام کے اندر بہت بڑا حربی مرکز، سیاسی مرکز ترکی، جس کے تحت یہ سارا مشرقی یورپ، یوگوسلاویہ، بلغاریہ، رومانیہ، پولینڈ، ہالینڈ، سارے اللہ کی قسم ترکی کے مسلم خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، جزیہ لے کے پیش ہوتے، اور سارے جزیرۃ العرب کے راجے رجواڑے، یہ تیل کے مالک، سارے انقرہ میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ جب انہوں نے ترکی پر ہاتھ ڈالا تو اتا ترک، ابو ترک، اتا ترک کیا معنی؟ ترکوں کا باپ، ملحد، سیکولر، روشن خیال، اعتدال پسند، ملحد ترک، جس کو ترکی آج تک کہتے ہیں، وہ ہماری نسل سے نہیں تھا، اس کی آنکھیں، اس کا حلیہ، چہرہ بشرا ترک فکر میں نہیں تھا، اس کو لیڈر بنا کر ترکی کے اندر مسلمانوں کو حکومتوں سے ٹکرا کر ساری اسلامی تحریکوں کا قلع کما دیا۔ ٹوپی، برقع، پردہ، عربی کا قرآن، عربی کی آذان، مصر ترکی کا اسلام، اللہ کی قسم سارے کا سارا روشن خیالوں نے ڈھک لیا، اور ملحد سیکولر ترکی، جو آج پوری دنیا اسلام میں کوئی ملک اتنی گندی بات کہنے کی جرات نہیں کرتا جتنا ترکی میں آج کھلا سیکولر ترکی، لادین ترکی، غیر اسلامی ترکی، یہ جملہ بیان کیا گیا۔ کیسے ہوا؟ دینی جماعتوں کو بہلا پھسلا کے، برگلا کے، جذبات میں اندھا کر کے، ان کو شدت پر آمادہ کر کے آپس میں کروائی تھا۔ اور اللہ کی قسم پاکستانیوں، آج ہندوستان، امریکہ، اسرائیل، انگلستان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دینی جماعتیں، پاکستان کی غیر منتخب، غیر نمائندہ حکومتیں آپس میں ہو جائے، تصادم ہو جائے، مار کا آرائی ہو جائے، گولے چلے، گولیاں چلے مسجدوں پر، مدرسوں پر، تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کا راستہ بند ہو۔ آج سازش اس ملک میں یہ ہے، سب آپ کے سامنے ہے، پچ بنائی گئی ہے، اس پچ پر باقاعدہ چھڑکاؤ کیے گئے ہیں، اس پر بارود اور تیل ڈالے گئے ہیں، اور نوبت کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے، اور تھا یہاں ہو اور شادیان خوشی کے واشنگٹن، نیو یارک میں بدل۔ ہم نے ہمیشہ کہا علماء کی جماعت، ائمہ محدثین کو سامنے رکھو، حکمرانوں کی جماعت، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو۔ طبقے دو ہی ہوتے ہیں نا، ایک طبقہ علماء، دوسرا طبقہ امراء حکام۔ علماء کی جماعت سے ہم صاف کہتے ہیں، عالموں تم قائد ہو، پر قیادت کی سیرت و سنت محمد سے لینی، صحابہ کرام سے لینی، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر سے لینی، ائمہ محدثین سے لینی ہے۔ من مرضیوں سے، شدتوں سے، جذبات سے، استحال سے، عجلت پسندی سے، جلد بازی سے، انفرادی عمل سے دعوت کا نقصان نہ کرنا۔ ہاں، 13 برس آقا نامدار نے مکہ میں گزارے۔ اپنی زندگی میں ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت،
رحمت اللہ علیہ، احمد ابن حنبل، مالک ابن انس خلیفہ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے. حکمرانوں میں ہمیشہ فسق، فجور، عیاشیاں، بدکاریاں، شریعت کی مخالفت، اغیار کی دوستی. حکمران جب بیمار ہوتا ہے اس کی بیماریاں یہی ہوتی. ہاں مگر سامنے جب امام کھڑا ہوتا ہے، ایک قائد کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی تدبیر دیدنی ہوتی ہے. اس کی پالیسی حکمت عملی قرآن و حدیث ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حاکم وقت نے لادینی حرکات، مالک ابن انس کے زمانے میں خلیفہ کی بے دینی اور غیر شریعت کے احکام، اور احمد ابن حنبل کا جھگڑا مامون کے ساتھ. یہ حکمران جب اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں تو پھر اپنی زبان کو قانون کہلوانا چاہتے ہیں. اہل حق جو مقاومت کرتے ہیں ان کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان لمحہ فکریہ. آپ دیکھ لیں مالک ابن انس کی زندگی، احمد ابن حنبل کی زندگی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت. نہ ظالم حکمران سے کمپرومائز کیا، نہ حق کی بات پر مفاہمت کی، مصالحت کی، مگر عامت الناس کو بغاوت پر، ہتھیار اٹھانے پر، خروج عام پر دعوت نہیں دی. نتیجتاً خود بھگتا، اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے، اپنی زندگیاں جیلوں میں گزاری، اپنی موتیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قضا کے پیغام قید خانوں میں قبول کی. میرے بھائیوں، آج پاکستان پر یہ دن ہے. حکمران طاقت کے نشے میں اندھے ہیں. ان کو دین، اسلام، قرآن، حدیث، شریعت کسی چیز کا نہ علم ہے، نہ ہوش ہے، نہ محبت. بس ان کو ایک بت پوجنا ہے، ایک بت. امریکہ راضی ہو جائے، امریکہ روٹھ نہ جائے. اللہ کی قسم میں ہوش کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس کو بت پوجنا کہتا ہوں، عقیدے کا شرک کہتا ہوں، مذہب کا کفر کہتا ہوں. ہمارے دلوں میں کیا بت ہے؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ہم تو پھر گئے. ہماری تو پھر نہ انٹیگریٹی، نہ سولیڈیرٹی، نہ ہماری کوئی حکومت، نہ ہماری کوئی حیثیت، نہ کوئی لقمہ عیش، نہ زندگی. اللہ ہمارے جیسا بودھا کمزور مسلمان بھی ہے، کلمہ جھوٹا پڑھتے ہیں اشہدو، پر اشہدو کی شہادت ہمارے گلے سے اوپر نہیں اٹھتی. ہمارا ایکٹ اپون کیا ہے؟ جو امریکہ سے آتا ہے اس پر ایکٹ اپون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا، اے ایمان والو، تمہاری کینسر، تمہاری دق، ٹی بی کیا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی چھوڑ دو. اچھا آپ ذرا سوچیں اس بات کو، جب یہودی سے دوستی چھوڑیں گے الٹیمیٹ ریزلٹ اللہ سے دوستی لگے گی. اللہ کی قسم اس پر غور کر کے دیکھ لو. اسمبلیوں کے اسپیکروں اور سینٹ کے چیئرمینوں، اس پر سوچ کے دیکھ لو. اگر تم یہودیوں سے دوستی چھوڑو گے، فوراً دوستی کے اس خانے میں اللہ کی دوستی آ جائے، رسول اللہ کی دوستی آ جائے گی، مسلم امہ کی دوستی آ جائے گی. یہ بدیہیات ہیں، بدیہیات، لازمی منطقی نتائج. ابھی تو ایک حادثہ سانحہ ہوا ہے جس پر سارا ملک،
ساری قوم خون کے آنسو روتی ہے. حکومتی عہدیدار ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. یہ صدر وزیر اعظم ان کا رول ماں باپ کا، رعایا کے ماں باپ کا رول ہوتا ہے. علماء اور دعات قوم کے مربی ہوتے ہیں، ان کا رول ٹرینی، مزکی، تربیت کنندہ کا رول ہوتا ہے، ہادی اور رہبر کا رول ہوتا ہے. اللہ کے واسطے مولویوں، اقتدار میں شراکت کے مطالبے چھوڑ کر، کرسیوں کی مانگ طلب چھوڑ کر، صرف دعوت، تربیت، نصیحت اور بات پر آ جاؤ. اگر تم محمد کے وارث ہو تو محمد رسول اللہ اقتدار کو ٹھوکر مارتے تھے. اللہ کی قسم نصیحت و دعوت کا تاج پہنا. ہمارا پاکستان بچ جائے گا. جماعت علماء، تم اقتدار کا طلب، مطالبہ، حصول، کوشش، رستہ کشی چھوڑ دو. قوم تم کو سر آنکھوں پہ بٹھائے. آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت جمعتن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ وجدان، وہ بصیرت جو قرآن سے، حدیث سے، محمد ذیشان سے، صحابہ کرام سے ہم نے لی، اگر ملک میں جماعت علماء، وہ کسی بھی جماعت کے ہو، سب عالم ہیں، انشاءاللہ ہماری نگاہ میں یہ دیوبندی، حنفی، ہمارے وہابی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے علماء جماعت کے سردار، مسلم امہ کے سردار ہیں. عالموں، اقتدار کے مطالبے، شراکت چھوڑ کر دعوت، نصیحت، وعظ، قربانی، اس کو وسیلہ و شعار بنا لو. اللہ کی قسم لوگ تم کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، حکمران بھی تم سے دب جائیں گے. تمہاری بات ملک میں حتمی آخری طاقتور بات ہے. اور حکمرانوں، امریکیوں، یہودیوں کی دوستی چھوڑ دو. اللہ کی قسم جن عوام سے تم کو لڑنا پڑتا ہے وہ تمہارے لیے دودھ کی جگہ خون بہانے کو تیار ہو جائے. صاف کہتا ہوں حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، نوشتہ دیوار پڑھو، قومی اور ملی دشمنوں سے دوستی چھوڑ کر اپنے عوام کو اپناؤ، اپنے بیٹوں کو بیٹے سمجھو، اپنی رعایا کو اولاد کی جگہ سمجھو، اپنے آپ کو سچے حاکم بناؤ اس ملک، اس قوم، اس امت کے. اللہ کی قسم یہ عوام جن سے تم کو لڑنا پڑتا ہے یہ تمہاری جگہ اپنا خون بہائے. واپس آؤ، اللہ کے واسطے واپس آؤ، وحدت کی طرف، اتفاق محبت کی طرف. فرقہ واری انتشار، سیاسی انارکی، حکومت و عوام کے ٹکراؤ، سول و فوج کے ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ کافر چاہتا ہے، یہ ٹکراؤ امریکہ چاہتا ہے، یہ ٹکراؤ لندن، دہلی چاہتا ہے. اللہ کی قسم مدینہ یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا، قرآن حدیث یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا. محمد ذیشان، اس کا امتی سچا مسلمان کبھی یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا. واپس ہم انشاءاللہ نہایت درد دل و نیک نیتی کے ساتھ یہ حکمت عملی، یہ متبع اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. آؤ، جمعہ وعظ کا دن ہے، ہم یہ سیاست چلانے کا دن نہیں سمجھتے. اللہ کی قسم بہت بری حالت تک پہنچ گئے، جگ ہسائی ہو رہی ہے، پورا ملک ماتم کنا ہے. بہت بڑا فساد سامنے اپنی زبانیں نکال کے قوم کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس بڑے فساد سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اندرون پاکستان، اندرون سعودی عرب، اندرون مصر فساد سے گریز کرو تاکہ بیرون سرحدات جاری جہاد بڑھتا رہے، تاکہ کافر کی عسکری قوت گرے، روس جیسے کٹا، امریکہ کے ویسے ٹکڑے ہو، ہندوستان انگلستان نیک و نابود ہو، مندر گرجا و صلیب
اسی سے کٹے گی انشاءاللہ یہ امت سرفرازی اسی طرح حاصل ہے. وما علیہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر، یہ اللہ اعلان کرتا ہے، ظلم کو حرام کر دیا. وجعلته بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر. فلا تظالموا، مسلمانوں باہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا. یاد رکھو، ظلم قوموں میں نفرت و عداوت کو پیدا کرتا ہے. ظلم طبقات کے اندر تصادم کا بیج بوتا ہے. ظلم ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے توڑ دیتا. میرے بھائیوں، جو سانحہ حادثہ رونما ہوا یہ بلا شبہ بہت غمناک ہے. اس پہ جتنا بھی افسوس کریں کم ہے. ہر دو طبقہ مشترکین کو اس میں مصلحت اور تدبیر اور تأمل اور نرمی اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. اور بالخصوص جو طبقہ بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑائی اور عفو اور معافی اور نرمی کا اعلان کرنا چاہیے. مجھے جس بات کا ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے اس خوفناک حادثہ اور سانحہ پر، جس میں بہت سے طالب علم بچے اور مسلمانوں کی بیٹیاں اور دین سے تعلق رکھنے والے علماء اور اساتذہ، اور جس میں سیکورٹی اداروں کے بہت سارے مسلمان نوجوان قتل ہو گئے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے یہ فتنہ بڑھتا بڑھتا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں. اور اگر ایسا ہوا معاذ اللہ تو خوشی ہمارے دشمنوں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کو ہوگی، اور غمزدہ یہ امت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر بہت زبانوں پر پہرا، ہمیں کچھ علم نہیں واقعات حقیقی کیا تھے. ہاں، ظلم صاف نظر آ رہا ہے کہ ظلم تھا. جو مسجدوں کے اندر محبوس قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مظلومین کی حالت میں تھے. مگر تعداد کے پروپیگنڈے، ایسی بہت سی باتیں جن کی تصدیق نہیں ہو پاتی. یاد رکھو، مسلمان کو اللہ نے بہت بڑا سینہ، دل اور ضبط عطا کیا ہوتا ہے. مسلمان کا ضبط، اس کا صبر، اس کا سینہ بہت وسیع ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت صبر، عزیمت اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے. پروپیگنڈا، افواہ پر اشتعال میں نہیں آنا. جو حادثے سانحے ہوئے اس پر اللہ سے استغفار کرنا ہے. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ان مظالم کے نتیجے میں عذاب میں پکڑ میں نہ لے.
ہاں یہ سازشیں ہیں پیچھے بیٹھنے والے کافروں کی جو دور ملکوں کے باہر اپنے محفوظ پینٹاگونز میں بیٹھ کر ہمارے ملکوں میں یہ فسادات ڈال رہے ہیں. اس میں ہر دو طبقہ کو تدبیر چاہیے. ہمارے حکمران طبقہ کے لوگ جو دینی جماعتوں کو نصیحتیں کرتے نہیں تھکتے کہ تم اعتدال پسند بنو, تم نرم رویے رکھو. ہم کہتے اللہ کے بندو, حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے اعتدال, صبر اور نرمی کا مظاہرہ کریں. جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ان کی تھیں, جو بیٹے تھے وہ بھی ان کے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بڑے بڑے سور میں صرف 16 کنال کے فاتح بنے. اللہ کی قسم ہم تو یہ چاہتے ہیں, میں ذاتی طور پر اور اپنے بھائیوں سے جماعتی طور پر انشاءاللہ نیابتاً کہتا ہوں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دنیا میں باعزت و باوقار ہو. 16 کنال نہیں, 16 ملک قبضے میں لے, 16 ملک فتح کرے, 16 لاکھ کلومیٹر علاقہ قبضے میں لے اور اس علاقے پر اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت نافذ کریں تاکہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے. وہ ذلتوں کی ٹھیکیداری چھوڑ دیں. ہاں اللہ کی قسم ہماری تو چاہت یہ ہے کہ حکمران بھی استغفار کریں, توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پیش کریں. ہم نے پچھلے جمعہ میں ہارون الرشید کا ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ بغداد میں آندھی آ گئی, آندھی سے در و دیوار لرز رہے تھے. حاجب خادم خاص کہتا ہے میں نے ہارون الرشید کو دیکھا کہ وہ گھبرا کے اس نے جلدی سے جانماز بچھایا اور سجدے میں گر گیا اور رو رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہم ان کنت انا المقصود بذالک فہا انا ذاک. یا اللہ اگر یہ آندھی, یہ عذاب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے, یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں. اللہ قوم کو نجات دے دے, میرے گناہوں سے میری قوم کو سدھارا. یہ مرحلہ بہت خطرناک آ پہنچا ہے. کفار پاکستان کے خلاف بڑے بڑے تماشے دیکھنے کے منتظر ہیں. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, قرآن و حدیث سے چمٹ جاؤ, تمسک بالدین کرو, انفرادی عمل سے, اشخاص کے عمل سے گریز کرو. جماعت, اطاعت, نظم, اتباع, دعوت اور صبر, یہ پالیسی بناؤ. تم 10 سال میں اپنی جماعت اور اپنے سارے بھائیوں کو تلقین کرتا ہوں, سازشوں کے سامنے 10 سال صبر سے گزارو, اندر فساد نہ ہو, باہر جہاد نہ رکے. انشاءاللہ 10 سال سے پہلے میرا رب طاغوتوں کو گرا دے گا. امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, اسرائیل کٹ کٹا جائیں گے. اللہ اسلام کی فتح یابی کے بڑے بڑے راستے کھولے گا اگر تم محبت, وحدت, اتفاق, دعوت و صبر اندر اپناؤ گے. اندر کافر یہ چاہتا ہے کہ باہر کے قافلے رکیں, وہ باہر کے قافلوں کو روکنے کے لیے اندر فساد چاہتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, غم کو سہ کے بھی بدلہ نہ لیتے ہوئے اندر امن رکھیں تاکہ باہر جہاد نہ رکے.